السلام علیکم دوستو، تاریخ کے صفحات پر کچھ سطریں لہو سے لکھی جاتی ہیں اور کچھ آہیں بن کر زمانوں کے ماتھے پر جا رکتی ہیں۔ 20ویں صدی کا ہند شکستہ دل مسلمانوں کا ایک اجڑا ہوا قافلہ تھا۔ رفتہ رفتہ سیاسی زوال، فکری انحطاط اور اعتقادی کمزوریوں نے ایک ایسا خلا پیدا کر دیا تھا جسے کفریہ تحریکوں نے اپنی طاقت سے بھرنے کی کوشش کی۔ یہی وہ وقت تھا جب کفریہ تحریکیں نہ صرف دین اسلام کے خلاف صف آرا ہوئیں بلکہ مسلمانوں کو ان کے دین، تاریخ، تہذیب اور تشخص سے کاٹنے کا عمل زور پکڑ گیا۔ مسلمان جو صدیوں سے اس سرزمین کے وارث تھے، یکایک اقلیت کی بے بسی میں ڈھلنے لگے۔ میوات، کوٹلہ، مظفر نگر اور دیگر علاقوں میں اذانیں ماند پڑنے لگیں۔ جو کل تک کلمہ گو تھے اب کفریہ رسوم کے تابع ہونے لگے۔ مساجد کی جگہ میلوں اور مندروں نے لے لی۔ اس تاریکی میں ایک مرد جستجو نے دل تھام کر یہ منظر دیکھا اور پھر چپ نہ بیٹھ سکا۔ یہ تھے بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سال 1885 کاندھلہ کے مکانوں میں ایک ایسا سورج طلوع ہوا جس کی کرنیں کسی ایک خطے تک محدود نہ رہیں۔ بچپن ہی میں دین نے اس کے اندر ایک شمع روشن کی۔ علم دین کی محبت اور سلوک کی چمک دونوں نے مل کر ایک ایسا مزاج تشکیل دیا جو ظاہری جاہ و جلال سے آزاد تھا اور جس کی نگاہ صرف دلوں کے زخم پر مرہم رکھنا جانتی تھی۔ گنگوہ کی درگاہوں میں، سہارنپور کے درسگاہوں میں اور دہلی کی بنگلہ والی مسجد کے حجرے میں جس چراغ کو جلا کر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے متلاشیوں کو راستہ دکھایا، وہ چراغ کبھی بجھا نہیں۔ لیکن ان کے اندر صرف معلم نہ تھا، ایک محسن دل بھی تھا جو امت کی بے حسی کو محسوس کرتا۔ وہ جانتے تھے کہ مدرسے کی چہار دیواریوں تک محدود علم اگر گلیوں اور بازاروں تک نہ پہنچے تو امت خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ مولانا کی نگاہ نے میوات کے ناخواندہ دین سے دور پڑے مسلمانوں میں ایک امید دیکھی۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب وہ اپنے دل سے لپٹ کر بولے، یہ میرے لوگ ہیں، اگر انہیں سنوارا نہ گیا تو کل روز محشر میری پیشانی شرمندگی سے جھک جائے گی۔ اور یوں ان کے دل سے یہ صدا نکلی، وہ آج تلک لاکھوں ہونٹوں پر اللہ اللہ بن کر گونج رہی ہے۔ تبلیغی جماعت ان کے دل کی آواز تھی، نہ اس میں سیاسی نعرہ تھا، نہ عسکری غبار، نہ مادی لالچ، نہ شہرت کا فریب۔ اس تحریک کی بنیاد دو سادہ جملوں پر تھی: اللہ کو پہچانو اور اس کی ماننے کا سلیقہ سیکھو۔ گشت بیان کے بعد مشورہ اور مشورے سے بنتی حکمت عملی، یہ ہے تبلیغی جماعت۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو کتابوں سے نکال کر دلوں کے اندر جگہ دی۔ وہ جانتے تھے کہ امت کی بیماری کا علاج صرف علمی بحث نہیں، عملی تبدیلی ہے۔ ان کی تحریک ایمان نے عام مسلمانوں کو امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی تربیت دی، لیکن ساتھ ہی یہ سبق بھی دیا کہ ایمان کی سچائی صرف تسبیح اور مصلی نہیں، ایک درد ہے جو دوسروں کو بھی دین کی روشنی میں شریک کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ تقاضۂ ختم نبوت ہے۔ 13 جولائی 1944 کو جب وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے تو پیچھے وہ ایک تحریک چھوڑ گئے جو آج ہر بر اعظم کی مٹی پر قدم جما چکی ہے۔ لیکن مولانا کے لیے اس سے زیادہ کوئی اعزاز نہ تھا کہ وہ اللہ کے دین کے طالب تھے اور طالب ہی رہ کر دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ دین کی تبلیغ ان کے لیے کوئی تدبیر نہ تھی، یہ ان کا نصب العین تھا۔ گویا یوں پکارتے، ہمیں تمہیں کچھ نیا دینے نہیں آنا، ہم تو وہ خزانے واپس دلانے آئے ہیں جو تمہارے دلوں میں دفن ہو چکے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بظاہر خاموش ہو گئے، مگر ان کی صدا ہر در و دیوار سے اب بھی سنائی دیتی ہے۔ ایمان والوں کو بیدار کرو اور انہیں بتاؤ کہ دنیا کی فلاح اللہ کے راستے پر ہے۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مولانا کی جملہ خدمات کو قبولیت سے نوازے، آپ کے بتائے راستے پر چلنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔